السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے اور یہ بہت ہی پیارا سبق ہے آج کا۔ یقین مانیے اگر ہم نے آج اس ویڈیو کو مکمل سن لیا تو ہمارے زندگی کے اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ اتنا پیارا مضمون ہے اور آج کا سبق ہے کہ سنتے انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، کیا ٹی وی دیکھنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ کیا چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک اس بیماری کا شکار ہے اور اس کے اندر وہ مبتلا ہے؟ تو چلیے آج ہم بتاتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور ان معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اس ٹی وی دیکھنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، بوڑھوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو آج ہم غور سے سنیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری علیہ الرحمہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خودکشی اس لیے فرمایا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی سے آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا، اسی طرح وقت ضائع کرتا ہے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد دوسرا وقت بھی مل رہا ہے اور یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اس لیے انسان نام ہے وقت کا، انسان نام ہے وقت کا۔ سیکنڈ سے منٹ بنتی ہے، منٹ سے گھنٹہ بنتا ہے اور گھنٹوں سے دن بنتا ہے اور دنوں سے ہفتہ بنتا ہے اور ہفتوں سے مہینہ بنتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ مہینوں سے سال بنتے ہیں اور سالوں سے زندگی بنتے ہیں۔ تو انسان نام ہے وقت کا۔ اسی لیے حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ آدم کے بیٹے تو نام ہے دنوں کا، تو نام ہے دنوں کا، تیرا ایک دن گیا تو تیرا کچھ حصہ چلا گیا، دن جو گزرتا ہے وہ تم جا رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہمیں کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس دن پر ہوتا ہے کہ سورج ڈوبے اور میری نیکیوں میں کچھ اضافہ ہوا نہ ہو۔ اس دن کا سورج ڈوب گیا اور میری حسنات میں کچھ اضافہ نہیں ہوا تو مجھے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے نیک اعمال نہیں کیے، آج میں نے نیک اعمال نہیں کیے۔ جس سے میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ ان حضرات کے یہاں وقت کی اتنی قدر ہوتی تھی، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کا مشغلہ ڈھونڈتے ہیں، فلم لے آئے اور اس کے ذریعے اپنا شغل اختیار کر لیا، بس رات دن وقت ملا فوراً اس کو چالو کر لیتے ہیں۔ وقت ملتے ہی ہم نے فوراً اسے چالو کر اور اپنے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیتے۔ بالی کا ڈاکٹر ایرک سگمن نے مضمون لکھا ہے کہ ایک شخص 75 سال کا بوڑھا ہوتا ہے۔ کتنے غور سے سنیں محترم سامعین تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر اپنے دھیان کو نہ بھٹکائے، توجہ کے ساتھ سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک شخص 75 سال کا بوڑھا ہوتا ہے تو اس نے اپنی عمر کے 12.5 سال ٹی وی دیکھنے میں گزارتے۔ اس نے اپنی عمر کے 12.5 سال ٹی وی دیکھنے میں گزارے ہوئے ہوتے۔ یہ وقت کی کیا ہے بربادی نہیں تو ہم کیا کہیں گے دوستوں؟
اسی لیے اس ملک میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو ہے آکسفورڈ میں یا کسی بھی بڑے سے بڑے یونیورسٹیز کے اندر وہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اور جن کی اولاد آگے چل کر ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر بنتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھتے اور اپنے بچوں کو وہ دیکھنے نہیں دیتے، ان چیزوں کی طرف وہ اپنے بچوں کو مائل نہیں کرتے۔ ہاں، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف وہ مائل نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ٹی وی نہیں بلکہ ٹی وی سے دور رکھا جائے، انہیں ٹی وی نہیں چاہیے بلکہ گھر میں آ کر ہوم ورک کرو اور اچھی طرح پڑھو، صبح فوراً اٹھو، صبح جلدی اٹھو، برش کرو، اپنے دانت کو صاف کرو اور جلدی سے اسکول جانے کی تیاری کرو، محنت کرو، اچھی سے پڑھو، اچھی طرح سے خوب یاد کرو، تب جا کر ان کے بچے آگے ترقی کرتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ بن کر انہیں دکھاتے ہیں۔ محترم سامعین، 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے کے کیا نقصانات ہیں ہمیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم۔ آج تو ایسا چلا ہے کہ ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں بھی سامنے ٹی وی کھلی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، کھانا بھی وہ تیار کر رہی ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اور سیریل بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک نظر سیریل کی طرف ہوتی ہے، دوسری مرتبہ کھانے کی طرف وہ دیکھتی ہے، پھر سیریل کی طرف دیکھتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے گھر کے دوستوں، گھر کے اندر وہ کھانا بناتے اپنے وقت کو گزارتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ ڈاکٹر ایکسگمن لکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے سے 90% جو ہے انسان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت وہ ختم ہو جاتی۔ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھے تو توجہ اور دماغ میں جو بیدار مغز اور ٹیچر جو سبق دیتے ہیں اس کو دھیان سے، جسے اردو میں دماغی قوت کہتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے سے کتنے فیصد اس میں ریڈکشن ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ دیکھنے سے 90%، اس کا مطلب 2 گھنٹہ دیکھنے سے 18% ہو جائے۔ 1 گھنٹہ دیکھنے سے 9%، اور اس کا مطلب 2 گھنٹے دیکھنے سے 9 کو جو ہے ملائیے تو 18% ہو جائے، یعنی 2 گھنٹہ ایک فٹ بال میچ دیکھے تو اس کے بعد اگر آپ سبق میں آ کر بیٹھے یا اسکول میں سبق پڑھنے گئے یا شام کو 5 بجے مسجد اور مکتب پڑھنے کے لیے گئے، تو یہ بچہ مکتب میں آتے ہیں تو گھر میں سے کارٹون دیکھ کر آتے ہیں، اور ادھر استاد ان کے پیچھے پوری صلاحیت کو لگا دیتے ہیں کہ یہ بچہ اس طریقے سے پڑھے گا، اس طریقے سے وہ یاد کرے گا، اس طریقے سے اپنے سبق کو وہ پڑھے گا، یاد کرے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن کارٹون میں گھوم رہا ہوتا ہے، جو اس نے گھر سے دیکھ کر آیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر اس کا ذہن گھوم رہا ہوتا ہے، جو ابھی دیکھ کر آیا ہے۔ اس لیے اسکول سے آ کر بچوں کو ٹی وی مت دیکھنے دو، ان سے کہو کہ یہ بند کرو اور اپنا سبق پڑھو، بیٹھو، ناشتہ کرو، آرام کرو، چائے پیو اور سبق پڑھ کر تکرار کرو، اس کے بعد مدرسہ جاؤ، تاکہ تمہاری پوری توجہ سبق کے اوپر سے رہے، سبق کے اوپر رہے، نہ یہ کہ وہاں بیٹھ کر تمہارا دھیان ٹی وی کے اوپر رہے۔ تو انہوں نے 2 بیماریوں میں ایک بیماری یہ بتلائی کہ وقت ضائع مت کرنا۔ ٹی وی کے اندر ٹائم بہت جو ہے انسان خرچ کرتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ٹائم کہاں نکل گیا اور کتنے بج گئے۔ اوہو 12 بج گئے، میں نے تو دیکھا نہیں، ایسا کہتا ہے۔ ارے 1 بج گئے، بولے میں اب بھی بیٹھا تھا ٹی وی کے نیچے دیکھ رہا تھا ٹی وی کو، لیکن پتہ چلا جو 1 بج گیا، اور اس کے بعد وہ پھر سوچنے کی، وہ سونے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس کے سونے کے بعد اسے نیند بھی نہیں آتی۔ کیا ہوتا؟ اسے نیند بھی نہیں آتی۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ سو جائے، اسے نیند آئے، لیکن ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہیں آتی۔
وہ نیند سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ٹیبلٹ کھاتا ہے نیند آنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سو نہیں پاتا سکون سے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر سگمن نے لکھا ہے کہ اس کی نحوست یہ بھی ہے، جسے میں آپ کو سناتا ہوں، کہ اس کے ذریعے سے یعنی ٹی وی کو دیکھنے کے ذریعے سے کینسر کا خطرہ ہے۔ آج تو یہ بیماری عام ہو گیا ہے، کینسر کا عام بیماری ہے کینسر کا۔ انسان سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، انگریزی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ اس مضمون میں ایک پیارا مضمون ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نے سن لیا کہ نیند اڑ جاتی ہے، جسم کے اندر جو ہے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ٹی وی کو کثرت سے دیکھنے سے کینسر تک کا خطرہ بتایا ہے۔ دوستو، ہم یقین نہیں مانیں گے، جب انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، طرح طرح کے بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا اسی مضمون میں، ان کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ ڈپریشن ہو جاتے ہیں، پھر ان کو گولیاں دیے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ٹی وی پر ہر وقت اپنی نگاہ کو جمائے رکھنا بھی لکھا انہوں نے، اسے ہر وقت دیکھتے رہنا بھی لکھا انہوں نے۔ اور آگے لکھتے ہیں اس کے اندر کہ 20 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے جو افراد ہیں ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس ٹی وی کے دیکھنے کے ذریعے سے۔ اس بیماری میں دماغ بھی بعض وقت انسان کا شل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم برین کہتے ہیں۔ آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو یہ بیماری بھی ٹی وی کو دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولڈ پیپل ہومز میں جو بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، تو وہ نرسیں ان کی کہاں کیئر کرے گی، اس کی کہاں حفاظت کرے گی، اس کی کہاں حفاظت کرے گی، وہ کیا دیکھ بھال کرے گی اس کی؟ اولڈ ہول کے اندر بوڑھے پڑے ہوئے لے جا کے رکھ دیتے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ آپس میں میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے جڑ بناتے ہیں کہ تمہارے والد کی وجہ سے ہوا یا تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ نوجوان کیا کرتا ہے، اس بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہوم کے اندر وہ رکھ دیتا ہے۔ وہاں جو ہے نرس اس کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے؟ نہیں دوستو، یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہاں نرسیں اس کی حفاظت کریں گی، دیکھ بھال کرے گی؟ نہیں۔ ان کو صبح اٹھتے ہی وہ نرسیں ادھر کرسی پہ لا کر بٹھا دیا اور سامنے ٹی وی آن کر دیا۔ وہ نرسیں کیا کرتی ہیں، سامنے ٹی وی کو رکھ دیتی ہے، آن کر دیتی ہے۔ اب وہ بوڑھا بیچارہ سسکتے رہتا ہے، بلکتے رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، اس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس کی شدت ہے، اور اس وقت ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے اس وقت جو ہے 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا، جواب ملتا ہے او چپ رہو، ایسے جواب ملتا ہے، وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے، ٹی وی دیکھتے رہو، صبح سے لے کے شام تک وہ بوڑھا ٹی وی دیکھنے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر اس کا دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ جب اس کی بیوی یا اس کے بچے یا اس کی بیٹی، کوئی بھی اس کے خاندان کے رشتہ دار کو اس سے ملنے جاوے تو وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کیا پوچھتا ہے؟ پہلا سوال ہوتا ہے ارے بیٹے تم کون ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دماغی توازن ٹی وی کو دیکھنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، پہچاننے کی وہ صلاحیت شل ہو چکی ہے صرف اس ٹی وی کے دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ مہلک بیماری ہے دوستو ٹی وی دیکھنے میں۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا کیا گناہ ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ مہلک بیماری ہے دوستو۔
اس ٹی وی کے اندر زندگی سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہاں ایسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ اس کے اندر کیسی کیسی بیماریاں آ جاتی۔ یہ تمام بیماریاں صرف ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں کے اندر اثر کرتی ہے یا بوڑھوں کے اندر اثر کرتی، نہیں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بھی میرے محترم بزرگوں یہ بیماری جو ہے اسے لاحق ہوتی ہے۔ اور وہ چھوٹے معصوم بچے جو ابھی نرسری کے اندر ہے، LKG کے اندر ہے، UKG کے اندر ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہے، ان بچوں کے اندر بھی یہ بیماری اثر کرتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ان بچوں کے اندر یہ کارٹون گھومتے رہتے، گونجتے رہتے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے بچے نیند کے اندر رات کے اندر سویا ہوا ہوتا ہے اور اچانک وہ اٹھتا ہے، روتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بس یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچہ اگر اسکول سے آتا ہے تو بجائے ہم تلاوت کے، قرآن مجید سنانے کے، ذکر و اذکار اس کے سامنے کرنے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے کے بجائے ہم ٹی وی آن کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے فلاں کارٹون ہے، یہ فلاں کارٹون ہے۔ اب بچہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور ہم اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری غلطی دوستو آگے چل کر بڑے ہو کر جو ہے بچوں کے اندر وہ مہلک بیماری آ جاتی ہے، جس سے بچہ جو ہے اپنی آدھی زندگی کو بیماریوں میں کھو دیتا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے محترم ناظرین بچے، خود بچے اور اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو بناؤں آپ تک ویڈیو بآسانی پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکے۔